اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کرے کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں نا ان کے لیے اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، اس لیے ابھی سدھر جائے گا بول کے۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کرے کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم ان کو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ تاکہ جرم میں ان کو اور ترقی ہو جاوے اور ان کو توہین آمیز سزا ہوگی۔ یہاں پر 1 نمبر فائدہ ہے، بازو میں دبی معنی ہے، اس کو پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت میں نہیں رکھنا چاہتے جس پر تم اب ہو، جب تک کہ ناپاک کو پاک سے متمائز نہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ایسے اموار غیب پر تم کو مطلع نہیں کرتے، لیکن ہاں جس کو خود چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ پیغمبر ہے ان کو منتخب فرما لیتے ہیں۔ پس آپ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ پر ایمان لانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ یہاں پر 2 نمبر فائدہ ہے، دبی معنی بازو میں لکھا ہوتا ہے، اس کو پڑھ لینے سے معلوم پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم ایمان لے آؤ اور پرہیز رکھو تو پھر تم کو اجر عظیم ملے، یعنی اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری رکھو جس جو باتوں میں اللہ نے بتایا تو آپ کو اجر عظیم ملے۔ اور ہرگز خیال نہ کرے ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، یعنی جلتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا، وہ ان کا اللہ کا مرضی ہے، اس میں بخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں اپنے فضل سے دی ہے۔ یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ وہ لوگ قیامت کے روز تو پہنا دیے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور آخر میں آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ ہی کا رہ جاوے گا، جیسا تم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ چلے جاؤ گے، یہ سب یہاں کا یہاں اللہ کے حوالے رہ جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جگہ پر بھی لکھا اِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے ان لوگوں کا قول جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ غنی ہیں، ہم ان کے کیے ہوئے کو لکھ رہے ہیں، اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا، پیغمبروں کو، اور ہم کہیں گے کہ چکو آگ کا عذاب، جب دنیا سے اللہ کے پاس جائیں گے، جب نام اعمال سے جہنم میں جائیں گے تو آگ کا مزہ چکھیں گے، یہ ان اعمال کا وجہ سے ہے تم نے اپنے ہاتھوں سمٹے ہیں۔ اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ وہ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم فرماتا ہے کہ ہم کسی پیغمبر پر اعتقاد نہ لاوے جب تک کہ ہمارے سامنے معجزہ نظر و نیاز خداوندی کا ظاہر نہ کرے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی معجزہ لائیں گے تو مانیں گے بول کے اس کو آگ کھا جاوے، وہ معجزہ کو آگ کھا جاوے۔ تو آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بائقین بہت سے پیغمبر مجھ سے پہلے بہت سے دلائل لے کر آئے، اور خود یہ معجزہ بھی جس کو تم کہہ رہے ہو، یعنی ایسا معجزہ لے کر آگے وہ رکھ دو، آسمان سے آگ آئے گا اس کو کھا کے جائے گا، ویسا بھی پیغمبروں آئے، ویسے بھی معجزہ دکھا کے گئے تھے، تو پھر ان پیغمبروں کو تم کیوں قتل کیا؟ وجہ بھی جس کو تم کہہ رہے ہو، تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا اگر تم سچے ہو؟ سو اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرے تو بہت سے پیغمبروں کو کہ جو آپ سے پہلے گزرے ہیں تکذیب کی جا چکی ہے۔ یہ لوگ آپ کو ہی جھٹلا نہیں رہے، آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے ان کو بھی یہ لوگوں نے جھٹلایا،
جو معجزات لے کر آئے تھے اور صحفے لے کر آئے تھے اور روشن کتاب لے کر، یعنی صحفے روشن کتابیں 4 بتلایا قرآن میں، بہت سے کتابیں نازل ہوئے، ان کا علم ہم کو دیا گیا نہیں دیا گیا۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور تم کو پوری پاداش تمہاری قیامتی کے روز ملے گی۔ تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو پورا کامیاب ہوا۔ دیکھو، تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یعنی دنیا میں اچھا کام کیا، نیک اعمال کیا، دائیں ہاتھ میں اس کے نام اعمال ہے، وہ جنت میں چلے گیا تو پورا کامیاب ہوا۔ اور دنیا زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، دھوکے کا سودا ہے۔